بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام خرم شہزاد ہے۔ میں آج سب دوستوں کو میرے یوٹیوب چینل خرم شہزاد وتھ کڈنی ہیلتھ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور جو جن دوستوں نے میرے اس چینل کو سبسکرائب کیا میں ان کا بے حد مشکور ہوں، اور جو اس چینل پر نئے ہیں خرم شہزاد وتھ کڈنی ہیلتھ چینل پر، میں ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ وہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ جو میری نئی آنے والی ویڈیوز ہیں وہ بھی آپ تک پہنچ سکیں۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ کڈنی کے حوالے سے ڈیٹیلڈ انفارمیشن دوں گا آپ کو سب کو، جس میں تقریباً میں کچھ چیزیں کور کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور اس میں جو پہلی حصہ ہے اس میں اپنی آپ بیتی سناؤں گا کہ میری کڈنیز کیوں فیل ہوئی اور اس میں میری کیا کوتاہی تھی، لاپرواہی تھی جس کی وجہ سے میری کڈنیز فیل ہوئی۔ تو میری تمام احباب سے ریکویسٹ ہے کہ میری اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں، اور اس میں آپ کو بہت ہی مفید چیزیں ملیں گی جس سے آپ کافی فائدہ اٹھائیں گے۔ اور جو احباب اور دوست جو CKD کے پیشنٹ ہیں اور جو نہیں ہیں ان کے لیے بھی اس میں بہت انفارمیٹیو چیزیں ہوں گی جو آپ سب احباب کو دیکھنے کو ملیں گی۔ میرے دوستو، میرا نام خرم شہزاد ہے اور میں بیسیکلی ایک ٹیچر ہوں، اور 2010-11 میں UAE میں چلا گیا تھا۔ وہاں پہ میں اپنی جاب ایز HSC آفیسر سر انجام دے رہا تھا۔ تو میں وہاں سے سٹارٹ کروں گا کہ میرے ساتھ کیا مسئلے ہوئے جن کی وجہ سے میری کڈنیز فیل ہوئی۔ دیکھیں، کڈنیز کو ہمیشہ یہ سائلنٹ کلر یا بلڈ پریشر کو سائلنٹ کلر کہتے ہیں۔ یہ خاموشی کے ساتھ اینڈ سٹیج پر پہنچ جاتی ہیں لیکن پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو میں جو اپنی آپ بیتی ہے وہ میں 2012-13 سے سٹارٹ کروں گا۔ کوئی لمبی سٹوری میں سنانے نہیں آیا ہوں، میرا مقصد آپ لوگوں تک آگاہی پہنچانا ہے تاکہ جو لوگ جن لوگوں کو اس طرح کے سمٹم ہیں، جو لوگ CKD کے پیشنٹ ہیں یا جو نہیں ہیں، وہ اپنا چیک اپ کروائیں تاکہ ان کو پتہ چل سکے کہ ان کے اندر کڈنیز میں کیا مسئلے ہیں، کیا پریشانیاں ہیں، اور کیا کیا ان کو سمٹمز آ رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اس میں کور کرنے کی کوشش کروں گا۔ میرے دوستو، جب میں UAE میں چلا گیا تو وہاں پہ 3-4 سال نوکری کرنے کے بعد مجھے سر کا درد بہت ہوتا تھا۔ لگاتار میں پیناڈول وغیرہ لیتا تھا، بس آرام ہو جاتا تھا، میں چھوڑ دیتا تھا۔ کبھی بھی میں نے چیک اپ نہیں کروایا کہ مجھے کوئی مسئلہ ہے نہیں ہے، کھانا پینا ٹھیک تھا، سب کچھ نارمل تھا۔ تو میں نے ایک دن سوچا، میرے دوست تھے وہاں پہ، روم میٹ تھے جو میرے بھائیوں کی طرح تھے میرے دوست، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اپنا چیک اپ کا ٹیسٹ کروا لیں، ویسے بھی ہماری انشورنس ہے، کارڈ ہیں، فری ٹیسٹ ہوتے ہیں تو ہمیں ٹیسٹ کروانا چاہیے۔ تو ہمارے جو روم تھا UAE میں ابوظہبی میں، وہاں پہ ساتھ ہی ایک کلینک تھا جہاں پہ ٹیسٹ وغیرہ ہوتے تھے۔ میں صبح کے ٹائم پہ گیا، وہاں پہ ٹیسٹ کروانے گیا، تو میں نے ٹیسٹ کروائے تو ڈاکٹر نے کہا کہ جو آپ کی رپورٹس ہیں وہ شام کو ملیں گی۔ میں صبح خالی پیٹ یعنی کہ بالکل رینڈم ٹیسٹ کروانے گیا، تو میں ٹیسٹ کروا کے آ گیا واپس۔ شام کو تقریباً 7 بجے یا 8 بجے کے قریب میں واپس گیا ٹیسٹ لینے کے لیے اپنے اسی کلینک میں، ہمارے روم کے بالکل ساتھ تھا، جڑا ہوا تھا۔ تو جب میں ٹیسٹ لینے گیا تو وہاں پہ کچھ ڈاکٹرز اور نرس میری رپورٹس کے حوالے سے بات کر رہے تھے، لیکن مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ کس حوالے سے بات کر رہی ہیں۔ تو میں جب اپنی رپورٹس لینے گیا تو میں نے وہ نرس کاؤنٹر پہ گیا تو اس کو میں نے کہا کہ آپ میری رپورٹس دیں، میں نے صبح ٹیسٹ کروائے تھے، خرم شہزاد میرا نام ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ
آپ ڈاکٹر صاحب کو مل لیں اور ان سے اپنی رپورٹس چیک کروا لیں، آپ کی رپورٹس میں کچھ مسئلہ آ رہا ہے۔ جب سچی بات ہے کہ جب میں نے یہ بات سوچی تو میں تھوڑا سا پینک ہو گیا، تھوڑا سا ڈر گیا، لیکن ظاہر سی بات ہے چیک کروانا تھا، ڈاکٹر کے پاس گیا تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ انہوں نے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور مجھے کہا کہ آپ کی جو رپورٹس ہیں ان میں کوئی کڈنیز کا مسئلہ ہے، اس میں آپ کا جو کریٹنین وغیرہ ہے وہ تھوڑا سا اوپر ہے۔ اچھا، مجھے تو کریٹنین کا پتہ ہی نہیں تھا کہ کریٹنین ہوتا کیا ہے، یوریا ہوتا کیا ہے، یہ ٹیسٹ وغیرہ کیا ہوتے ہیں۔ میں نے فرسٹ ٹائم میرے خیال میں کوئی ٹیسٹ کروایا ہوگا، تو بالکل ٹھیک تھا، بس سر کا درد ہوتا تھا، مجھے نہیں پتہ تھا کس وجہ سے ہو رہا ہے، تو میں پیناڈول وغیرہ لیتا تھا۔ تو انہوں نے ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کی جو کڈنیز ہیں ان میں کچھ مسئلہ ہے، تو آپ کو میں ایک ہاسپٹل میں ریفر کر رہا ہوں، تو وہاں پہ آپ جائیں، تو وہاں پہ ایک ڈاکٹر ہے، اس سے چیک اپ کروائیں، تو بلکہ آپ ایک اپنا جا کے الٹرا ساؤنڈ کروا کے لے کے آئیں۔ تو میں وہاں پہ گیا، الٹرا ساؤنڈ ایک کلینک تھا وہاں پہ گیا شام کو، تو وہاں پہ میں نے الٹرا ساؤنڈ کروایا، تو الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ تو ڈاکٹر نے مجھے نہیں بتائی، میں واپس لے کے آ گیا اسی ڈاکٹر کے پاس الٹرا ساؤنڈ کروا کر۔ تو اس نے مجھے کہا کہ الٹرا ساؤنڈ میں تو کچھ خاص نظر نہیں آ رہا تھا، کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا، لیکن اسی ڈاکٹر نے مجھے کہا، کوئی انڈین ڈاکٹر تھا، تو اس نے مجھے کہا کہ آپ کو ایک ہاسپٹل میں بھیج رہا ہوں، تو وہاں پہ آپ جا کے ٹیسٹ کروائیں اپنے۔ خیر مجھے صبح ڈیوٹی پر بھی جانا تھا، تو میں دوسرے دن میں نے جا کے ٹیسٹ کروائے، تقریباً شام کے ٹائم پہ ڈیوٹی سے آ کر ٹیسٹ کروائے، تو وہ ڈاکٹر نے کہا کہ کل آپ 3 بجے دن کو پتہ کر لیجئے گا کہ آپ کے ٹیسٹ کیسے ہیں۔ تو میں نے ڈاکٹر کو کہا کہ سر میں ڈیوٹی پر ہوں گا، تو اس نے کہا کہ آپ کال کر کے پتہ کر لیجئے گا کہ آپ کو میں بتا دوں گا آپ کے ٹیسٹ رپورٹس وغیرہ۔ تو خیر مجھے اس دوران کوئی اتنا خاص کوئی پریشانی نہیں تھی، کہ میں نے سوچا کوئی نارمل سا کوئی مسئلہ ہے، تو بہرحال میں اپنی نارمل پوزیشن میں اپنی ڈیوٹی پر چلا گیا۔ تو دوسرے دن تقریباً 3 بجے کے قریب، یعنی شام کو 3 بجے کے قریب میں نے آفٹرنون میں نے جو ایلیا ہاسپٹل ہے ابوظہبی میں نے وہاں پہ کال کی، تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب میرا نام یہ ہے، میں نے ان کو اپنا بتایا کہ میری رپورٹس کا کیا ہوا، تو انہوں نے مجھے سیدھا انہوں نے کہا کہ آپ کی کڈنیز ڈیمیج ہو چکی ہیں۔ جیسے ہی اس نے یہ بات کہی، سچی مانے کہ میری ٹانگوں سے جان نکل گئی، تو میں بڑا پریشان ہو گیا۔ اس نے وہ دوسری دوا ڈاکٹر نے کہی کہ آپ کا یا ڈائلسس یا ٹرانسپلانٹ آپشن ہے، بس جب یہ کہی تو میں نے فون بند کر دیا۔ مجھے کپ کپی طاری ہو گئی میرے جسم میں، میری ٹانگوں سے جان نکل گئی۔ میں ادھر اپنے جو آفس تھا وہاں پہ بیٹھ گیا، میرے اسسٹنٹ وغیرہ آیا، تو میں بالکل مجھے کھڑا نہیں ہو رہا تھا، مجھے انہوں نے پانی وغیرہ دیا۔ تو میں نے جو اپنا ڈاکٹر تھا، ڈرائیور تھا، میں نے اس کو کہا کہ آپ مجھے میرے روم میں چھوڑائیں۔ وہاں گئے، جو میرے اسسٹنٹ وغیرہ تھے وہاں پہ انہوں نے مجھے پکڑا اور گاڑی میں ڈالا، حالانکہ میں بالکل ٹھیک تھا، اس دن نارمل ڈیوٹی کر رہا تھا، لیکن جب ڈاکٹر نے مجھے یہ باتیں بتائیں تو میں ڈر گیا تھا۔ تو میں جو اپنے اسسٹنٹ تھا اس کو میں نے بولا کہ میری گاڑی بلائیں، ڈرائیور کو بلائیں، تو مجھے وہ چھوڑائے میرے روم میں۔ خیر میں چلا گیا، ڈرائیور آیا مجھے لے کے میرے روم میں چھوڑ کر آ گیا۔ تو میں چلا گیا اپنے روم میں، وہاں پہ میرے دوست تھے، میں رونا شروع ہو گیا۔ سچی بات ہے کہ جب ایسی کو بات پتہ چلے تو آدمی پریشان سا ہو جاتا ہے۔ میں چلا گیا روم میں، تو وہاں پہ جو میرے دوست تھے، میرے بھائی تھے، انہوں نے مجھے حوصلہ دیا، مجھے تسلی دی، اور مجھے کہا کہ آپ کو کسی اچھے ہاسپٹل میں لے جائیں گے، آپ پریشان نہ ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ ڈاکٹر ایسے ہی کہتے رہتے ہیں۔ بہرحال میں پریشان تھا، مجھے بہت ڈر محسوس ہو رہا تھا، میں انتہائی پریشان تھا۔ وہ رات میں نے بہت ہی مشکل سے گزاری، جا کر گزاری۔ صبح مجھے ایک ہاسپٹل تھا ابوظہبی میں، NMC ہاسپٹل تھا، وہاں پہ مجھے چلا گیا۔ وہاں پہ
نیفرالوجسٹ تھے ان کے پاس چلا گیا. انہوں نے میری ٹیسٹیں کروائیں, سب کچھ میرا پراپر طریقے سے میری ٹیسٹیں کروائیں. ٹیسٹیں کروا کر تقریباً 3 سے 4 گھنٹے کے بعد مجھے جب رپورٹ ہوئی تو میں ڈاکٹر کے پاس گیا. تو ڈاکٹر نے مجھے سمجھایا کہ آپ کی کڈنیز تقریباً 50% ڈیمیج ہیں, تو ہم یہ کریں گے کہ آپ کی ایک بائیپسی کریں گے اور اس کی رپورٹس انڈیا میں بھیجیں گے, تو اس سے پتہ چلے گا کہ آپ کی کڈنیز میں مسئلہ کیا ہے. تو جب بائیپسی کا نام بھی میں نے پہلی دفعہ سنا تھا کہ بائیپسی کیا ہوتا ہے, تو دوسرے دن مجھے ایڈمٹ کر لیا گیا. تو میں واپس ڈاکٹر سے پوچھتا, کبھی نرس سے پوچھتا کہ بائیپسی میں درد وغیرہ ہوتا ہے نہیں ہوتا, اس طرح کے ڈر خطرات وغیرہ مجھے پریشان کر رہے تھے. خیر دوسرے دن میں ایڈمٹ ہو گیا, تو ایک دن بعد میری بائیپسی ہوئی. بائیپسی میں مجھے وہاں پہ لے گیا, آپریشن تھیٹر میں لے گئے. وہاں پہ میری بائیپسی ہوئی. کڈنی سے ایک کڈنی سے پیس نکالتے ہیں وہ نکالا, اور پھر مجھے واپس اپنے جو تھا وارڈ میں شفٹ کر دیا گیا. اور جو بائیپسی تھی اس کا جو سیمپل تھا وہ لے کے انڈیا میں بھیج دیا گیا. اور پھر 2 دن کے بعد مجھے واپس ڈسچارج کر دیا گیا اور مجھے واپس روم میں بھیج دیا گیا. کافی مجھے درد ہو رہا تھا جو بائیپسی ہوئی تھی. تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کی جو رپورٹس ہے 15 دن کے بعد آئے گی. بہرحال اس دوران میرا جو ٹریٹمنٹ تھا وہ جو نیفرالوجسٹ تھے انہوں نے میرا سٹارٹ کر دیا, اور میڈیسن وغیرہ تو مجھے دے دی انہوں نے. اور انہوں نے 15 دن کے بعد جب میری بائیپسی کی رپورٹ آئی, جب بائیپسی کی رپورٹ آئی تو اس میں انہوں نے مجھے کہا کہ اس میں ایک جو بیماری ہوتی ہے IgA نیفروپیتھی, ایمیونو گلوبولن یہ ہوتی ہے. تو میں نے تو IgA نیفروپیتھی پہلی دفعہ سنا تھا. یہ چیزیں میرے لیے سب نئی تھی, مجھے نہیں پتہ تھا کہ IgA نیفروپیتھی کیا ہے, یہ کیا نہیں ہے. یہ جسم میں اینٹی باڈیز ہوتی ہے جو اپنے ہی امیون سسٹم جو ہوتا ہے جو ایکٹیو ہو کر اپنے ہی کسی آرگن کو نقصان دینا شروع ہوتا ہے. تو بہرحال ٹریٹمنٹ میرا سٹارٹ ہو گیا. تو میں نے پھر 1 مہینہ وہاں پہ جاب کی. پھر اس کے بعد میں نے سوچا کہ میں پاکستان جاؤں گا. وہاں پہ جو ڈاکٹر تھے وہ انتہائی اچھے اور بڑا اچھے طریقے سے انہوں نے مجھے ٹریٹ کیا. پھر میں وہاں سے 1 مہینے کے بعد پاکستان آ گیا. میں نے سوچا کہ پاکستان میں جاؤں گا تو کسی اور اچھے ہاسپٹل سے چیک اپ کراؤں گا. پھر میں آ گیا جہاں پہ پاکستان میں شفا انٹرنیشنل میں. یہاں پہ میں نے اپنا پراپر چیک اپ کروانا شروع کر دیا. پھر شفا سے میں نے 2 سال تقریباً یہاں پہ چیک اپ کرواتا رہا. پھر میں قائد اعظم انٹرنیشنل ہاسپٹل میں وہاں پہ گیا, وہاں پہ چیک اپ کروانا شروع کر دیا. تو چیک اپ کروانے کے بعد جب میرا کریٹنین اس وقت میرا 2.38 اور سم تھنگ, اور اس کے بعد پہلے نیچے بھی آیا 1.98 آیا. پھر واپس جب تقریباً 3 سال کے بعد میرا کریٹنین وغیرہ تھا وہ 3.87 پہ چلا گیا. تو یوریا بھی اوپر تھا, تقریباً 150 سے اوپر تھا. تو بہرحال میرا ٹریٹمنٹ چل رہا تھا. اسی دوران کرونا آ گیا اور میں نے اپنا ٹریٹمنٹ چھوڑ دیا. میں نے بلڈ پریشر کی میڈیسن بھی چھوڑ دی, میں نے اور بھی ٹریٹمنٹ چھوڑ دیا, میں نے ٹیسٹ وغیرہ بھی چھوڑ دیے, میں نے ڈاکٹر سے ریگولر چیک اپ بھی چھوڑ دیا. پہلے میں 1 مہینے کے بعد 2 مہینے کے بعد پراپر چیک اپ کرواتا تھا. تو بہرحال میں نے سب کچھ چھوڑ دیا اور میں تقریباً 2-3 سال میں نے چیک اپ کروایا نہیں. اس دوران مجھے آہستہ آہستہ میری صحت گرنا شروع ہو گئی. مجھے بلڈ کی کمی شروع ہو گئی, مجھے بھوک نہیں لگتی تھی, مجھے کمزوری ہونا شروع ہو گئی, میرا BP ہائی ہونا شروع ہو گیا, اور مجھے یورین بھی بہت کم ہونا شروع ہو گیا. اس طرح کے بہت سارے سمٹم تھے. مجھے نیند نہیں آتی تھی, اور بھی بہت سارے ایشوز جو کڈنی فیلئر کے ہوتے ہیں. جسم میں میرا بالکل جو میری جلد تھی وہ بالکل یعنی خشک ہو چکی تھی, اور مجھے خارش بہت لگتی تھی. میں خارش کی میڈیسن لے لیتا, پوری رات مجھے خارش لگتی, اور جسم میں کریمپ وغیرہ یعنی کہ بالکل کڑل وغیرہ پڑنا شروع ہو جاتے رات کو.
یعنی کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، حالانکہ مجھے پتہ تھا کہ مجھے کڈنیز کے ایشوز ہیں، کڈنیز کا مسئلہ ہے، لیکن میں نے نہ چیک اپ کروایا نہ میں ڈاکٹر کے پاس کیا. یعنی یہ میں آپ کو ایک لاپرواہی سنا رہا ہوں کہ یہ میری لاپرواہی تھی. میں ڈاکٹر کے پاس گیا ہی نہیں. اس دوران اب میرا کریٹنن کتنا تھا کچھ نہیں تھا، جو کوئی پتہ نہیں تھا کہ کریٹنن میرا کتنا تھا، کتنا ہو گیا ہے، کیا میری رپورٹس ہیں، کیا مجھے مسئلے ہیں. بہرحال یہ تقریباً 2020 میں پھر میں جب مجھے بہت ہی مسئلہ ہو گیا، مجھے سانس پھولنا شروع ہو گیا. میں 1-2 قدم چلتا تھا تو مجھے سانس پھولنا شروع ہو جاتا. مجھے کمزوری ہو گئی تھی، مجھے بھوک نہیں لگتی تھی، مجھے دل خراب ہونا شروع ہو گیا تھا. یعنی کہ مجھے ہر وقت نوزیا وومیٹنگ رہتی تھی، بی پی ہائی رہتا تھا، جسم میں جان نہیں تھی بالکل، بلڈ میرے خیال میں بہت کم تھا. تو اس طرح کے یعنی کہ ایشوز بہت سارا تھے. تو پھر میں جب اکتوبر میں چلا گیا 2020 میں میں چلا گیا، یعنی کہ ایمرجنسی. میری صحت انتہائی خراب ہو گئی تھی. مجھے بالکل ایسے ہو جاتا تھا کہ میں سینس لیس ہو جاتا تھا. مجھے بعض اوقات چکر آتے، مجھے سمجھ نہیں آتی، یعنی کہ بالکل سینس لیس ہو جاتا تھا. میں کمزوری اتنی تھی کہ مجھ سے یعنی کہ چکر آتے تھے، مجھے کھڑا نہیں ہو جاتا تھا. 2 قدم چلتا تھا تو مجھے سانس پھولنا شروع ہو جاتا تھا. روٹی کو دیکھ کے مجھے بالکل الٹی لگنی شروع ہو جاتی تھی. سانس کا جو مسئلہ تھا وہ بالکل زیادہ ہو گیا تھا. میں نے سوچا کہ میرے پھیپھڑوں میں مسئلہ ہے، لیکن یہ بھی کڈنیز کا ایک سمٹم تھا. بہرحال میں چلا گیا شفا انٹرنیشنل میں. وہاں پہ میری فائل بنی ہوئی تھی، تو جیسے ہی پہنچا تو انہوں نے مجھے ایمرجنسی میں لے گیا اور انہوں نے کہا کہ ڈائلسس ہوں گی آپ کے. اب میرا ٹیسٹیں وغیرہ ہوئیں. ٹیسٹوں کے بعد میرا کریٹنن تھا میرے خیال میں 18 تھا یا 19 تھا. تو انہوں نے کہا کہ اس کے فوری ڈائلسس کرنے پڑیں گے. ساتھ میری وائف بھی تھی. تو مجھے ایمرجنسی جہاں سے جو نلکی لگتی ہے ایمرجنسی ڈائلسس کے لیے وہ لگی. بہرحال میں نے ڈاکٹر سے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب ڈائلسس کے علاوہ میرے پاس کیا آپشن ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس وقت آپ کی زندگی بچانا مقصد ہے اور آپ کے فوری ڈائلسس ہوئے. بہرحال گھنٹے کے اندر نلکی پاس ہوئی اور میرے ٹیسٹ وغیرہ ہوئے اور میرا ڈائلسس شروع ہو گیا. جب ایک ڈائلسس شروع ہوا تو ایک ڈائلسس کے بعد تو نہیں پتہ چلا، لیکن مجھے سانس کا مسئلہ اتنا تھا کہ مجھ سے نہ بولا جا رہا تھا، مجھے ایک لفظ ادا نہیں ہو رہا تھا. جب ایک ڈائلسس ہوا تقریباً 3-4 گھنٹے کا ایک ڈائلسس ہوا، پھر 2 گھنٹے کے بعد پھر دوسرا ڈائلسس ہوا. جب دوسرا ڈائلسس ہوا تو میں تھوڑا بہتر ہونا شروع ہو گیا، سانس ٹھیک ہونا شروع ہو گیا، تھوڑی بھوک لگنی شروع ہو گئی. تو پھر دوسرے دن پھر ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ اب آپ کے پاس واحد حل ہے کہ آپ ٹرانسپلانٹ کروائیں. بہرحال میں وہاں پہ دوسرے دن میں پھر واپس اپنے وہاں پہ پنڈی میں اپنے گھر میں شفٹ ہو گیا. تو وہاں پہ میں پراپر اب ڈائلسس میرے ہفتے میں 2 دفعہ ہونا شروع ہو گئے. پھر میں نے سوچا کہ اب میں ڈائلسس سے ٹرانسپلانٹ کی طرف ورک اپ شروع کروں. پھر میں نے ایک ہاسپٹل میں ان سے ٹرانسپلانٹ کے حوالے سے باقی شفا میں ہی بات چل رہی تھی میری سارا کچھ، اور میری وائف مجھے کڈنی دے رہی تھی، لیکن میری وائف کی کچھ شوگر وغیرہ آ گئی. تو اس کے بعد پھر میری سسٹر نے مجھے ان کے ٹیسٹ ہوئے، پھر ان کی طرف سے مجھے کڈنی دینے کا ان کی بات ہوئی کہ وہ کڈنی دے گی مجھے. بہرحال میرا پھر اکتوبر 2020 میں میرا ٹرانسپلانٹ ہو گیا جینا میموریل ہاسپٹل میں. پھر وہ میڈیسن سٹارٹ ہو گئی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے ساتھ کیا سمٹم ہو رہے تھے کہ کڈنیز، میں نے پہلے بھی بتایا تھے کہ کڈنیز کا جو فنکشن ہے، کڈنیز کا یہی فنکشن ہے کہ آپ جو خوراک لیتے ہیں اس میں جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں پروٹینز ہوتی ہے، کاربوہائیڈریٹس، فیٹس اور وٹامن اور منرل ہوتے ہیں. تو جب پروٹینز باڈی میں جاتی ہے تو اس کی میٹابولزم، لیور میں اس کی میٹابولزم ہوتی ہے اور پھر یوریا اور کریٹنن وغیرہ بنتے ہیں اور وہ بلڈ کے تھرو جاتے ہیں کڈنیز میں. اور کڈنیز میں آگے فلٹر لگے ہوتے ہیں جو چھلنی کا کام کرتے ہیں، جس طرح چائے کی چھلنی ہوتی ہے، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا. اور اس میں جو وہ بلڈ کو پیوریفائی کرتے ہیں اور اس سے یوریا اور کریٹنن اور باہر نکلتے ہیں، اور ساتھ پانی بھی باہر نکلتا ہے. اور اس میں جو
بلڈ میں جو موجود امپارٹنٹ پروٹینز اور منرلز وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی چھلنی ہو جاتے ہیں، اور اس طرح سے کون سب کڈنیز سر انجام دیتی ہے۔ تو کڈنیز خراب کیوں ہوتی ہیں، یہ کوشچن، اس کے کازز کیا ہیں، کڈنیز فیل کیوں ہوتی ہیں، یہ میں نے بتایا بھی ہے کہ کڈنیز فیل ہونے کے کچھ کارن ہوتے ہیں جن کی وجہ سے کڈنیز فیل ہوتی ہیں۔ اگر پراپر ان کو دیکھا جائے، ان کو اس وقت روکا جائے تو کڈنیز فیل ہونے سے بچ سکتی ہیں۔ نمبر 1 جو ورلڈ وائڈ مسئلہ ہے وہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ویڈیو میں کہ وہ ڈائبیٹک ہے۔ ڈائبیٹک ایک انتہائی سیریس مسئلہ ہے، اس کی طرف کوئی ہم توجہ نہیں دیتے۔ اگر ڈائبیٹک پیشنٹ ہیں آپ، تو یہ ضروری ہے کہ آپ اپنا کڈنی کے فنکشن ٹیسٹ کروائیں، کیونکہ جو ڈائبیٹک پیشنٹ ہوتا ہے، جو شوگر ہوتی ہے وہ ڈائریکٹ کڈنی کو افیکٹ کرتی ہے اور کڈنی کو ڈیمیج کرتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ڈائبیٹک کو کنٹرول کیا جائے تاکہ آپ کی کڈنیز فیل ہونے سے بچ سکیں۔ دوسرا کاز جو کارن ہے وہ ہے ہائپر ٹینشن، یعنی کہ بلڈ پریشر۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ مجھے سر کا درد ہو رہا تھا۔ بعض یہ بلڈ پریشر سائلنٹ کلر ہے، یہ اس کے سمٹم بعض اوقات نہیں پتہ چلتا۔ تو بلڈ پریشر اگر آپ کا ہائی ہے، 120/80 سے ہائی ہے، یعنی 140/90 ہے، تو آپ کو اپنا کڈنی کا ٹیسٹ چیک اپ لازمی کروانا چاہیے۔ یہ جو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہو رہا تھا، تو آپ کسی ایسے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں جو آپ کو دے دیتا ہے بلڈ پریشر کی میڈیسن، آپ کے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن یہ میری ریکویسٹ ہے کہ جس کسی کو بھی بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، ڈائبیٹک ہے، تو وہ اپنے کڈنی کا فنکشن لازمی ٹیسٹ کروائے، RFT لازمی کروائے، یوریناری لازمی کروائے، RFT رینال فنکشن ٹیسٹ، جس میں کریٹنین، یوریا بن اور یورک ایسڈ آ جاتے ہیں۔ تو یہ اگر کسی کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے تو یہ ہر 2 صورت میں آپ کو اپنا کڈنیز کے ٹیسٹ کروانا چاہیے۔ اور نمبر 3 پہ جو آ جاتا ہے کڈنیز فیلئر کے جو کاز آ جاتے ہیں، ان میں جو یورین میں پروٹین وغیرہ آ جاتی ہے، یورین میں پروٹین لیکیج عموماً نہیں ہوتی۔ اگر وہ پروٹین لیکیج ہو رہی ہے تو آپ کو کڈنیز کے ڈاکٹر کو چیک کروانا چاہیے۔ اور ایک یہاں پہ یہ مسئلہ آتا ہے کہ اب پراپر پتہ نہیں چلتا کہ آپ کس کو چیک کروائیں۔ یہ ضروری ہے کہ اگر آپ کو یورین میں پروٹین آ رہی ہے، کوئی اس طرح کے بلڈ پریشر ہائی ہے، ڈائبیٹک کے پیشنٹ ہیں، تو یہ لازمی ہے کہ آپ کسی اچھے نیفرولوجسٹ کو چیک اپ کروائیں۔ آپ ایسے ہی کسی لوکل ڈاکٹر سے چیک اپ کروا کے میڈیسن لے کے آ جاتے ہیں تو یہ بالکل غلط ہے، یہ غلط انفارمیشن ہے۔ آپ کو ضروری ہے کہ آپ کسی اپنے اچھے راولپنڈی اسلام آباد میں اچھے سے اچھے ہاسپٹل ہیں، پورے پاکستان میں اچھے نیفرولوجسٹ ہیں، آپ اپنے کسی نیفرولوجسٹ کے اپنا چیک اپ کروائیں۔ اور اس کے بعد جو کڈنی کے جو اور بھی کارن ہیں، ان میں غیر ضروری اینٹی بائیوٹک کا استعمال۔ آپ اپنے پاس سے آپ جائیں گے ڈاکٹر کے پاس، کسی لوکل ڈاکٹر کے پاس، وہ آپ کو اینٹی بائیوٹک لانگ عرصے کے لیے دے دیتا ہے۔ اینٹی بائیوٹک بھی ایک کڈنی فیلئر میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس لیے اگر پراپر ڈاکٹر سے چیک اپ کروا کر اینٹی بائیوٹک کے کچھ عرصے کے لیے لی جاتی ہے، اس کو زیادہ لانگ عرصے کے لیے دیں گی تو وہ یہ نقصان دے ہوگی اور آپ کی کڈنی کو ڈیمیج کرے گی۔ اس لیے ضروری ہے کہ بغیر ڈاکٹر کے مشورے کے اپنے پاس سے کبھی بھی اینٹی بائیوٹک کا استعمال نہ کریں۔ اس کے بعد ہے پین کلر کا استعمال۔ آپ کو کہیں جسم میں درد ہو گیا تو آپ نے پین کلر لے لی، آپ کسی ڈاکٹر کے پاس لوکل کے پاس چلے گئے، اس نے آپ کو پین کلر دے دی۔ تو یہ ضروری ہے کسی بھی درد کی صورت میں آپ کوئی ایسی پین کلر نہ لیں جو آپ کے کڈنی کو ڈیمیج کرے۔ آپ پیناڈول وغیرہ لے سکتے ہیں سادی، باقی کوئی بھی اینٹی بائیوٹک وغیرہ کبھی بھی نہ لیں۔ اس طرح اور بھی سمٹمز ہیں کوئی، جس طرح آپ ریڈ میٹ کا بہت زیادہ استعمال کر رہے ہیں۔ ریڈ میٹ یعنی کڈنی کے لیے بہت زیادہ ہارڈ ہوتا ہے، تو اس طرح ضروری ہے کہ ریڈ میٹ کا استعمال کم سے کم کریں، کیونکہ ریڈ میٹ میں پروٹین جو ہوتی ہے وہ زیادہ مقدار میں ہوتی ہے، اور جب کڈنی کے فنکشن ڈراپ ہو رہے ہوں تو اس میں ریڈ میٹ جو ہوتی ہے وہ زیادہ کڈنی کو ڈیمیج کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تو ریڈ میٹ کے بجائے آپ لین میٹ استعمال کریں، جس میں چکن ہو گیا، فش ہو گئی، ایگ وائٹ ہو گیا، یہ یوز کریں۔
اور اس میں آپ پلانٹ بیسڈ ڈائٹ یوز کریں. اگر آپ CKD کے پیشنٹ ہیں تو آپ پلانٹ بیسڈ ڈائٹ یوز کریں. اس میں دالیں ہوں گی، سبزی ہوں گی، فروٹس ہوں گے، ویجیٹیبلز ہوں گی. تو اس طرح کی چیزیں آپ یوز کریں. اور جو کڈنی فیلیئرز کے جو سمٹمز ہیں، میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا کہ اس میں 9 سے 10 سمٹم وغیرہ آ جاتے ہیں. وہ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ کیا کیا سمٹم ہو جاتے ہیں. کہ اس میں آپ کو بھوک نہ لگنا، لاس آف ایپیٹائٹ ہو جاتا ہے، یورین میں پروٹین ہونا، بھوک کا نہ لگنا، کمزوری ہو جانا، جسم پر خارش کا ہو جانا، متلی اور الٹی کا ہو جانا. اس طرح کے سمٹم بھی اگر آپ کنٹینیو آپ کو ہیں تو آپ اپنے کڈنی کا ٹیسٹ لازمی کروائیں. اور اس طرح کڈنی کے جو ٹیسٹ ہیں کہ کڈنی کے کون کون سے ٹیسٹ کروائیں. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اگر آپ کو کڈنی کے مسئلے ہیں تو آپ یہ ہر جو آدمی ٹھیک ہے یا جو ٹھیک نہیں ہے، ضروری ہے کہ آپ اپنا RFT کروائیں، رینال فنکشن ٹیسٹ، یوریناری، اور ایک الٹرا ساؤنڈ آپ کروائیں. اس سے آپ کی کڈنی کے ٹیسٹ کا پتہ چل جائے گا. اگر اس میں کوئی مسئلہ آ رہا ہے، کوئی زیادہ مسئلہ آ رہا ہے، تو آپ کا ڈاکٹر آپ کو ٹریٹمنٹ کرے گا. اور اگر اس سے بھی ضروری اگر ہے تو وہ آپ کو بایوپسی کرے گا، جس میں آپ کی پتہ چل جائے گا کہ آپ کی کڈنیز میں کیا کیا بیماری ہے، اور اس کو پھر اس کے بعد ٹریٹ کیا جاتا ہے. تو اس کے بعد جو ہے کیا چیز کہ باقی ڈیری پروڈکٹ، وائٹ آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو سالٹ انٹیک کا استعمال کم کریں، کیونکہ سالٹ بھی اگر زیادہ لیں گے تو اس سے بلڈ پریشر ہائی ہوگا، جس سے آپ کی کڈنیز پر ڈائریکٹ اثر ہوگا. اور اس کے بعد ڈیری پروڈکٹ، ان میں فاسفورس وغیرہ زیادہ ہوتا ہے. آپ لو فاسفورس ڈائٹ رہیں، ڈیری پروڈکٹ سے بھی اوائڈ کریں. اگر آپ CKD کے پیشنٹ ہیں تو ڈیری پروڈکٹ کو بھی کم سے کم یوز کریں. اگر آپ شوگر کے مریض ہیں تو کاربوہائیڈریٹس وغیرہ، شوگر وغیرہ بالکل نہ یوز کریں. اس کے بعد ہے کہ جو آکزیلیٹ والی سبزیاں ہوتی ہیں، جن میں اسپینج وغیرہ ہو گئی، پتوں والی سبزی ہو گئی، جن میں آکزیلیٹ ایسڈ زیادہ ہوتا ہے، ان سے بھی آپ اوائڈ کریں. تو باقی جو ٹرانسپلانٹ کے بعد اگر آپ کو اپنے ڈاکٹر نے ٹرانسپلانٹ کا بتا دیا ہے تو ٹرانسپلانٹ ورک آپ شروع کریں. ٹرانسپلانٹ کے بارے میں بھی میں انفارمیشن دی تھی. مزید جو ہے کہ ٹرانسپلانٹ کے بعد کون سی میڈیسن استعمال کرنی چاہیے، کس ان کی ٹائمنگ کیا ہے، ٹرانسپلانٹ کے بعد کیئر کیا ہے، ٹرانسپلانٹ کے بعد ڈائٹ کیا کیا استعمال کرنی ہے. یہ چیزیں بھی میں بتاؤں گا نیکسٹ ویڈیو میں. ابھی میرا کہنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم صرف اپنی لاپرواہی کی وجہ سے، پراپر چیک اپ نہ کروانے کی وجہ سے ہماری کڈنیز فیل ہو جاتی ہیں، جس سے ہم ایک پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اور صرف اگر تھوڑی سی اگر اس میں احتیاط کی جائے تو ہماری کڈنیز فیل ہونے سے بچ سکتی ہیں. تو میری آپ تمام احباب سے ریکویسٹ ہے کہ جو میں نے سمٹم بتائے ہیں، اگر اس طرح کے سمٹم آپ کو آ رہے ہیں تو آپ جائیں اور اپنا ٹیسٹ کروائیں، چیک اپ کروائیں. اگر آپ نے وقت پر اپنا چیک اپ کروا لیا، آپ نے ڈائبٹک کو کنٹرول کر لیا، آپ نے شوگر کو بلڈ پریشر کو کنٹرول کر لیا، آپ نے آپ کی جو یورین میں پروٹین آ رہی ہے اس کو کنٹرول کر لیا، باقی اور بھی جو میں نے سمٹم یا کازز بتائے ہیں، اگر ان کو آپ نے کنٹرول کر لیا تو آپ کڈنی فیل ہونے سے بچ سکتے ہیں. اس کے بعد جو نیکسٹ ویڈیو ہوگی اس پر ٹرانسپلانٹ کے حوالے سے بھی بات کروں گا کہ ٹرانسپلانٹ کے بعد جو کیئر وغیرہ ہے اور میڈیسن وغیرہ ہیں اس کے حوالے سے بات ہوگی. میں آخر پر یہی کہتا رہتا ہوں کہ جو CKD کے پیشنٹ ہیں یا نہیں ہیں، میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ آپ صبح اور شام استغفر اللہ اور درود ابراہیمی کی ایک تسبیح کو ورد کیا کریں. اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے، آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. اور جو میری اس چینل پر نئے ہیں، میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ میرے اس چینل خرم شہزاد ود کڈنی ہیلتھ کو لائک اور سبسکرائب بھی کریں، تاکہ آپ کو نئے آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں. میں اسی پر
آپ سے اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ دوبارہ نیکسٹ ویڈیو پر آپ کو ملیں گے. جی بہت شکریہ جی.